اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں. دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے, تو آڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں پڑھا گا ہی نہیں تک تو اپنے مرید نہ لے جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے, ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے. جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے پڑھا دے, اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ گستاخوں کے سینگ نہیں ہوتے, یہ بہت بڑا گستاخ ہے. اس نے اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی کر دی. یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ غیر نبی کو نبی سے بڑھا دینا سب سے بڑی گستاخی ہے. جب انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابے ہماری سفارش کریں گے. انہوں نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے. جب نبی نفسی نفسی کر رہے ہیں تو باب سفارش کیسے کریں گے؟ حدیث پاک مسلم میں 2635 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں داخل نہ کر دیں. چھوٹے بچے غیر نبی ہوں گے تو نبی نفسی نفسی کریں گے. چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق چھوٹے بچوں کو نبیوں سے بڑھا دیا, اور یہ سب سے بڑی گستاخی کر دی. الامان واللفید ایسے ہوتے ہیں گستاخ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں حدیث ہے 4316 کہ میرا ایک امتی بنی تمیم قبیلہ سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا. بنی تمیم قبیلے سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا. اس میں غیر نبی کو نبی علیہ السلام نے نبی سے بڑھا دیا. یہ بھی گستاخی ہوگی اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق. ترمذی شریف میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی لوگوں کے ایک گروہ کو سفارش کرے گا. ان میں سے کوئی ایک کسی قبیلے کی سفارش کرے گا, ان میں سے کوئی کسی جماعت کی سفارش کرے گا. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے, 2440 نمبر حدیث ہے. اور ابن ماجہ ہی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی قبیلہ مضر سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا. تو یہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو نبیوں سے بڑھا دیا. اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی گستاخی کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نبیوں سے بڑھا دیا. نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ترمذی میں 1663 کہ ایک شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. مجھے آپ بتائیں, شہید کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں سے بڑھا دیا. بلکہ بخاری میں حدیث ہے 7439, نسائی میں یہ حدیث ہے 5010, مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ سے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا, یہ میرے ساتھ روزے رکھتا تھا, اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے, تو اس کو بھی میں جنت میں لے کے جاؤں گا. یعنی کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ بندہ میرے ساتھ جنت میں نہ جائے. جھگڑیں گے, اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام آدمی کو, نمازی کو نبیوں سے بڑھا دیا. اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ گستاخی کر دی. یہ ہوتے ہیں گستاخ جن کے دلوں میں اولیاء کرام کا بغض آ جائے, ان کی سمجھ چلی جاتی ہے, وہ گستاخ بن جاتے ہیں, وہ شیطان بن جاتے ہیں. اس شیطان نے پوری حدیث بیان نہیں کی. پوری حدیث اس طرح ہے, 65 حدیث بخاری میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا جو پہلا پورشن ہوگا, یعنی پہلا ٹائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع نہیں ہوگا. نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے, وہ کہیں گے اذهبوا الی غیر, کسی اور کی طرف جاؤ. آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. آپ علیہ السلام کہیں گے ہاں انا لہا, میں تمہاری سفارش کروں گا. آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. سل توتا, سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا. شفا تو شفا, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں سفارش کا دروازہ کھلے گا. پھر بخاری میں حدیث ہے 7439 کہ نبی بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی سفارش کریں گے,
मोमिन भी सिफारिश करेंगे, यहाँ सिफारिश का दरवाज़ा खुलेगा। तो ये मुकम्मल हदीस है कि इस तरह होगा कि पहले नफसी नफसी होगी, आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश के बाद ये दरवाज़ा खुलेगा, मोमिन सिफारिश करेंगे, अल्लाह के वली सिफारिश करेंगे, बच्चे सिफारिश करेंगे, कुरान सिफारिश करेगा, शहीद सिफारिश करेंगे, रोज़ा सिफारिश करेगा। ये पूरी मुकम्मल मालूमात इसने गुस्ताखी की और अपने अकीदे से इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बताना चाहा कि आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ताखी की, क्योंकि इसका नज़रिया ये है कि उन्होंने अपने बाबों को बढ़ा दिया। इस लिहाज से तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया, इसने तो नबी को गुस्ताख बना दिया। इतना बड़ा शरीर शैतान अल्लाह के वलियों की दुश्मनी में आके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी और लोगों से धोखा किया, मुसलमानों से धोखा किया। ऐसे धोखेबाज गद्दार से बचिए। इस गद्दार ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ताख कहने की कोशिश की है। इस गद्दार ने अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। ऐसे गुस्ताखों से बचें जो अपने मानने वालों को जहन्नम पहुंचा देते हैं। इसने ये अपने मानने वालों को तालीम दी है कि 1 अरब भी किसी को दे दो तो नबी को गुस्ताखी नहीं करेगा। इसके मानने वाले गली चौराहों में जाके ये कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, नबी को गाली दो। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। ये इसकी तालीम है। कितनी खतरनाक तालीम है। ये अपने मानने वालों को जहन्नम में पहुंचाएगा। ऐसे जहन्नमी से बचें जो गुस्ताख बने अपने मानने वालों को और अपने बाबों को काफिर ठहराए। इसका नज़रिया है कि जो इल्हाम का अकीदा रखे वो काफिर है। इसके सारे बाब इल्हाम का अकीदा रखते हैं। मौलाना इसाक, डॉक्टर इसरार, मौलाना मौदूदी, यूसुफ करजावी और यहाँ तक के डॉक्टर जाकिर नायक को कहता मेरा महबूब है, वो भी इल्हाम का अकीदा रखता है। तो इसके नज़रिए के मुताबिक सारे इसके बाबे काफिर, जहन्नमी, कुत्ते की मौत मरे, ये इसने कहा है। और अपने फॉलोअर्स को नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ताख बनाता है। ऐसे गुस्ताखों से बचें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें।